دوپہر کا وقت تھا اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ ریگستان کی بے کراں وسط میں ایک تنہا مسافر اونٹ پر سوار چلا جا رہا تھا۔ اس کے کپڑے دھول میں اٹے ہوئے تھے، ہونٹ خشک ہو چکے تھے اور بدن پر پسینے کی جگہ نمک کی تہ جم چکی تھی۔ اس کی نگاہیں بے چینی سے کسی چشمے، کسی نخلستان یا کم از کم کسی سایہ دار درخت کی تلاش میں تھیں، مگر جہاں تک نظر جاتی وہاں صرف سنہری ریت کے ٹیلے تھے جو ہوا کے جھونکوں سے مسلسل اپنی شکل بدل رہے تھے۔ پانی کی تلاش میں اس کا صبر جواب دینے لگا اور اسے محسوس ہوا کہ شاید اس سفر کا انجام موت ہی ہوگا، مگر اچانک دور کہیں ریت کے درمیان ایک چمک دکھائی دی۔ پہلے تو اسے یہ محض سراب لگا، مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھا وہ چمک اور واضح ہونے لگی۔ دل میں امید جاگی، شاید یہ کسی کنویں یا کسی بھٹکے ہوئے قافلے کا نشان ہو۔ اس نے اونٹ کی رفتار تیز کر دی اور چمک کی جان بڑھنے لگا۔ جب وہ اس چمکتی ہوئی جگہ کے قریب پہنچا تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہاں ریت میں دبا ہوا ایک بھاری بھرکم لکڑی کا صندوق تھا، جس کا کچھ حصہ ریت کے نیچے چھپا ہوا تھا اور کچھ حصہ باہر نظر آ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائیں، مگر دور دور تک کوئی انسان موجود نہ تھا، نہ کسی قافلے کے آثار تھے، نہ کسی بستی کی کوئی نشانی۔ آخر یہ صندوق یہاں کیسے آیا؟ کیا یہ کسی کھوئے ہوئے خزانے کا حصہ تھا یا کسی لٹیرے نے یہاں دفن کیا تھا؟ سوالات اس کے ذہن میں ابھرنے لگے، مگر تجسس نے اسے روکنے نہ دیا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریت ہٹانی شروع کر دی اور چند لمحوں میں صندوق پوری طرح ظاہر ہو گیا۔ صندوق پر ایک پرانی بادشاہی مہر ثبت تھی اور اس کا قفل پہلے ہی کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسے کھولنے کی کوشش کی ہو مگر مکمل طور پر نہ کھول پایا ہو۔ مسافر نے صندوق کا ڈھکن اٹھایا اور ایک دم سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اندر سونے اور چاندی کے سکے بھرے تھے، بیش قیمت زیورات پڑے تھے اور سب سے نمایاں ایک نیلم تھا جو نیلی روشنی بکھیر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کسی قدیم بادشاہ کے خزانے کا حصہ ہو۔ وہ جھک کر نیلم اٹھانے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک بھاری کھانسی ہوئی آواز سنائی دی، یہ مت چھونا۔ وہ خوف سے اچھل کر پیچھے ہٹا اور گردن موڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا درویش ریت کے ٹیلے پر کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں پر اسرار روشنی تھی اور اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے وہ کئی صدیوں کا راز جانتا ہو۔ مسافر نے بکھلاتے ہوئے پوچھا، یہ خزانہ یہاں کیسے آیا؟ درویش نے آہ بھری اور کہا، یہ خزانہ نہیں، آزمائش ہے۔ جو بھی اسے لے جائے گا وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ سن کر مسافر کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر دولت کی چمک نے اس کے خیالات کو منتشر کر دیا۔ درویش کی بات نے اسے لمحے بھر کے لیے سوچنے پر مجبور کیا، مگر جیسے ہی اس نے سونے کے سکوں پر نظر ڈالی اس کے دل میں لالچ کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ سب وہم ہے، اور اگر یہ خزانہ کسی نحوست کا شکار ہوتا تو وہ اب تک سلامت نہ ہوتا۔ یہی سوچ کر اس نے نیلم اٹھا لیا، مگر جوں ہی اس کا ہاتھ نیلم پر پڑا زمین ہلنے لگ گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی گہری طاقت جاگ اٹھی ہو۔ صحرا میں ایک عجیب سرسراہٹ سنائی دینے لگی، جیسے ہزاروں ناگ ایک ساتھ پھنکار رہے ہوں۔ اونٹ بے چین ہو کر پیچھے ہٹنے لگا اور ریت کے ذرات تیز ہواؤں میں اڑنے لگے۔ مسافر نے گھبرا کر نیلم کو دوبارہ صندوق میں رکھنے کی کوشش کی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یکا یک صحرا کی ہوا میں خوفناک گونج سنائی دینے لگی۔ بادل اچانک نمودار ہو گئے اور آسمان سرمئی ہو گیا۔ ایک لمحے میں ریت کا طوفان اٹھا جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بے قرار تھا۔ مسافر نے اونٹ کی لگام کھینچی اور تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر اونٹ بدک کر گر پڑا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جادوئی دائرے میں قید ہو چکا ہو۔ اسے اچانک درویش کی وارننگ یاد آئی، یہ خزانہ نہیں، آزمائش ہے، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مسافر نے نیلم اپنے جیب میں رکھا اور جلدی سے اونٹ پر سوار ہونے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے لگام کھینچی اونٹ اچانک زمین پر گر پڑا، جیسے کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دب گیا ہو۔ اس کے دل میں ایک خوفناک احساس پیدا ہوا، جیسے کوئی بدروح اس کا تعاقب کر رہی ہو۔
اچانک اس کے کانوں میں عجیب سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، نیلم واپس رکھ دو، واپس رکھ دو، مگر اس کا دل دولت کی لالچ میں اس قدر گرفتار ہو چکا تھا کہ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ طوفان سے بچنے کے لیے وہ کسی پناہ گاہ کی تلاش میں نکلا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد اسے دور ایک سرائے نظر آئی۔ دل میں ایک امید جاگی کہ شاید یہاں اسے پانی اور کچھ آرام مل جائے۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، اسے محسوس ہوا کہ یہ جگہ کسی عام مسافر خانے سے مختلف ہے۔ یہ سنسان تھی، یہاں کوئی مسافر نہ تھا، نہ ہی کسی قسم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، جیسے کوئی اسے اندر آنے کی دعوت دے رہا ہو۔ مسافر نے دھڑکتے دل کے ساتھ سرائے کے اندر قدم رکھا۔ اندر کا منظر حیران کن تھا۔ دیواروں پر قدیم نقش و نگار بنے ہوئے تھے، چھت سے فانوس لٹک رہے تھے اور فرش پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ سرائے بالکل خالی تھی۔ نہ کوئی مسافر، نہ کوئی سرائے کا مالک، بس ایک گہری خاموشی جو فضا میں تیر رہی تھی۔ مسافر نے لرزتے قدموں سے آگے بڑھ کر ایک میز پر رکھے مٹی کے پیالے میں جھانکا۔ اندر تازہ پانی تھا، جیسے ابھی کسی نے بھرا ہو۔ پیاس کی شدت نے اسے مجبور کر دیا اور اس نے جلدی سے پیالہ اٹھا کر پانی پی لیا۔ پانی ٹھنڈا اور خوش ذائقہ تھا، مگر جوں ہی اس نے آخری گھونٹ پیا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مسافر نے سرائے کے کونے کونے میں نظر دوڑائی، مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ پھر اچانک ہلکی سی سرسراہٹ سنی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک دبلا پتلا بوڑھا شخص دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں، داڑھی بکھری ہوئی تھی اور لباس میلا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مسافر کے قریب آیا اور خفیف سی آواز میں بولا، تم نے خزانے کو چھوا ہے؟ مسافر کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہو تم؟ اس نے مشکل سے پوچھا۔ بوڑھے نے ایک گہری سانس لی اور کہا، یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، یہ بتاؤ کہ کیا تم نے نیلم کو اٹھایا؟ مسافر نے ہچکچاتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور نیلم کو محسوس کیا۔ وہ بولا، ہاں، مگر یہ تو ایک قیمتی پتھر ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ بوڑھے کی آنکھوں میں خوف کی جھلک دکھائی دی۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے کیا کر دیا؟ نیلم پر ایک صدیوں پرانا طلسم ہے۔ جو بھی اسے اپنی ملکیت بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ مسافر نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ یہ سب کہانیاں ہیں، اگر یہ طلسمی تھا تو یہ یہاں کیسے پہنچا؟ بوڑھا مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں پر اسراریت تھی۔ یہی تو راز ہے، ہر صدی میں کوئی نہ کوئی مسافر اس نیلم کی چمک میں گرفتار ہو کر اسے لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر بار وہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا ہے۔ مسافر کا جسم سنسنانے لگا، مگر میں تو زندہ ہوں، میں ابھی یہاں موجود ہوں۔ بوڑھے نے آہ بھری، ابھی زندہ ہو مگر کب تک؟ سرائے میں داخل ہونے والے بہت کم لوگ واپس جا پاتے ہیں۔ تمہیں ایک راستہ تلاش کرنا ہوگا، ورنہ تم بھی اسی طرح گم ہو جاؤ گے جیسے پہلے کے مسافر۔ مسافر نے جلدی سے باہر جانے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے زور لگا کر دھکا دیا، مگر دروازہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچانک بوڑھے نے ایک طرف اشارہ کیا، اگر نکلنا چاہتے ہو تو نیلم وہیں رکھ دو جہاں سے اٹھایا تھا۔ مسافر نے جیب سے نیلم نکال کر غور سے دیکھا۔ یہ اب بھی نیلی روشنی بکھیر رہا تھا، مگر اب اس میں کچھ عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ کیا واقعی یہ طلسمی تھا؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا واقعی اسے چھوڑ دینا چاہیے؟ مگر یہ اتنی بڑی دولت تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بوڑھے کی آنکھوں میں دیکھ کر فیصلہ کیا۔ مسافر نے نیلم کو میز پر رکھ دیا۔ جیسی نیلم سطح سے ٹکرایا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہوئی، جیسے صحرا نے اسے آزاد کرنے کی اجازت دے دی ہو۔ مسافر نے حیرانی سے بوڑھے کی طرف دیکھا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ سرائے ایک دم سنسان ہو چکی تھی، جیسے وہ شخص کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ مسافر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نکلنے کی کوشش کی، مگر جو ہی اس نے دروازے کی چوکھٹ عبور کی، ایک عجیب سی کشش نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ وہ گھبرا کر پلٹا، مگر سرائے کا اندرونی منظر بدل چکا تھا۔ قالین، فانوس، میز، پانی، سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ اب وہاں صرف ایک سنسان مٹی سے بھری عمارتیں کھڑی تھیں، جیسے یہ برسوں سے ویران ہوں۔ مسافر نے پیچھے ہٹ کر لمبی سانس لی۔ کیا یہ سب حقیقت تھی؟ کیا وہ واقعی کسی طلسمی دائرے میں تھا؟ مسافر نے اونٹ کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا
اب ایک ہی راستہ تھا، واپس لوٹ جانا، اور اس تجربے کو ایک بھیانک خواب سمجھ لیا۔ مگر جیسے ہی اس نے اونٹ کی لگام تھامی، اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر یہ نیلم واقعی اتنا خطرناک تھا تو کیا یہ اب بھی واپس پڑا ہوگا؟ اس نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر اب دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ جہاں سرائے تھی وہاں اب صرف ایک بے ترتیب ٹیلا تھا۔ نیلم کا کیا ہوا؟ کیا وہ بھی سرائے کے ساتھ غائب ہو چکا تھا؟ مسافر نے ایک گہری سانس لی اور اونٹ پر سوار ہو گیا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ دولت اور خزانے سے زیادہ قیمتی چیز سکون اور آزادی ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اسے دور ایک حقیقی نخلستان دکھائی دیا۔ اس بار یہ کوئی سراب نہیں تھا، وہ جان چکا تھا کہ اس کی منزل یہی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار جو چیز قیمتی دکھائی دیتی ہے وہ در حقیقت ایک زنجیر بن جاتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔